سابق صدر آصف زرداری کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ اثاثہ جات کیس میں علیم خان کی درخواست ضمانت منظور۔ نیب اصلاحات کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے کیوں نہیں؟ نیب احتساب کے عمل میں کتنا کامیاب رہا؟ پوچھیں گے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز سے، مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق سے، پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ تحریک انصاف کی ساری انتخابی مہم کا مرکز احتساب کا نعرہ تھا۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ 9 ماہ سے بار بار احتساب ہی کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے وزراء بھی یہ کہتے رہے کہ عوام نے انہیں احتساب کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا، لیکن پاکستان میں مؤثر احتساب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کئی سال تک نیب تحقیقات جاری رہتی ہیں لیکن کسی انجام تک نہیں پہنچ پاتی۔ نیب پاکستان میں احتساب کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اپوزیشن اس پر اعتماد کرتی ہے نہ، اور برملا کہتی بھی یہ ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ یہ نہیں شو کیا جا رہا کہ وہ بہت مطمئن ہے نیب کی کارکردگی سے۔ سابق صدر آصف نے آج پھر کہا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ چند روز قبل چیئرمین نیب نے اس بات کا جواب دیا تھا۔ لیٹس واچ چیئرمین نیب کی کاروائیاں جاری ہیں، نیب کی کاروائیاں جاری رہیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا۔ اگر کیس بنتا ہے تو بنے گا اور جو کرے گا وہ بھرے گا۔ کہ اس وقت ملک 95 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 95 ارب ملک میں کہیں نظر آئے ہیں خرچ ہوئے ہوئے؟ ہاں، آپ کو دبئی میں ٹاور ضرور نظر آئے ہیں، آپ کو غیر ملک میں جائیدادیں ضرور نظر آئے ہیں، آپ کو پاناما جیسے چیزیں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ اگر یہ 95 ارب روپیہ پاکستان میں خرچ ہوتا تو آج ہم کشکول لے کر در بدر نہ پھر رہے ہوتے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آئی کم ٹو یو ڈاکٹر شہباز گل صاحب، کیونکہ یہ بات کہی گئی آپ کی مختلف کمیٹیز کے اندر بھی۔ کیا آپ کے خیال سے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 95 ارب روپے نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں گئے؟ دیکھیے جی، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہمارا شروع سے یہ سٹانس ہے کہ نیب کو اپنی کاروائیاں انڈیپینڈنٹلی کرنی چاہیے۔ ان کے پاس خاصی گنجائش ہے وہ کرنے کی، آئینی طور پہ میں کہہ رہا ہوں لاء کے حساب سے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی افیکٹو کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہمارا پہلے دن سے۔ اب آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا، آپ کے بار بار یہ بات کہتی ہے، پی ٹی آئی بھی ہمیں کہتی ہے کہ اندر آ کے پتہ چلا کہ کتنے مسئلے ہیں، اندر آ کے پتہ چلا کہ کتنی جگہ پیسے خرچ نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ آپ کو لگاؤ کہ یہ تو پیسہ عوام پہ خرچ ہی نہیں ہوا؟ کس سلسلے میں پیسے خرچ نہیں ہوئے جی؟ عوام کے پیسے عوام کے اوپر خرچ ہوئے پچھلے سالوں میں؟ نہیں، وہ تو آپ کے سامنے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا تو ہمیں کچھ ہوتا نظر آتا، کوئی ہیومن انڈیکس بہتر ہوتی، کوئی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، وہ تو سب کو پتا ہے، وہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔ پچھلے سال کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 3.4 ٹریلین ہے، 3.4 کھرب پچھلے سال کا ڈیفیسٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ بہت سارے پروگرام IMF اور دوسری چیزوں کے اوپر کرتے رہے، حکومت پہ بے جا تنقید ہوتی رہی، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہسٹری میں سب سے بڑا قرضہ اس حکومت نے واپس کرنا ہے، اور وہ ہے $39 بلین کا 5 سالوں میں، $24 بلین اگلے 3 سالوں میں، $9 بلین صرف اس ایک سال میں۔ IMF سے ہم کتنے لے رہے ہیں؟ $6 بلین 3 سالوں میں، $2 بلین اس سال ملیں گے IMF سے، تو باقی جو $7 بلین اسی سال، 7 اور 2، $9 بلین جو اسی سال ارینج کرنا، وہ $7 بلین کہیں سے تو لینے ہیں۔ کہاں سے آئیں گے وہ $7 بلین؟ میری جیب میں تو نہیں، آپ کی جیب میں تو آپ بتا دیجئے، کسی اور کی جیب میں تو اور بتا دیجئے۔ تو بنیادی طور پر تو اس ملک کی عوام نے پیسہ وہ واپس کرنا ہے، میں نے، آپ نے، اس ملک کی عوام نے، تمام ہم لوگوں نے واپس کرنا ہے۔ تو کہاں سے آئے گا وہ؟ یا باہر سے اور قرضے لیں،
یا اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں یا نئے ٹیکس لگائیں اور مہنگائی ہو. یہ تین ہی طریقے وہ قرضہ واپس کرنے کی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے حکمرانوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا اور بیجا لیا, تو وہ یہ وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لے کے لوگوں پہ خرچ نہیں ہوا. اس کے بعد جھوٹی فگر دے دی جاتی, جی آپ نے بھی بہت قرض لیا. او بھائی, ہم نے جو قرض لیا وہ آپ کا قرضہ واپس دینے کے لیے لینا پڑ رہا ہے. ہم نے تو کوئی اورنج ٹرین نہیں اناؤنس کی, ہم تو کوئی فضول نہیں, وہ آپ کے سامنے پہلے والا قرضہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے نا فریا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے بات کے پیچھے بات کہتے ہیں, ڈیٹا ہے نا. جب مشرف جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو $39 بلین کی ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں. جب مشرف گئے اتنے سارے سال گورنمنٹ کر کے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دی تو $45 بلین کی لائبلٹیز تھیں ایکسٹرنل. صرف انہوں نے $6 بلین کا اضافہ کیا لائبلٹیز میں. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں سے گئی 5 سالوں میں تو $61 بلین کے اوپر وہ چھوڑ کے گئے. آپ کے سامنے انہوں نے کتنا قرضہ اس میں بڑھایا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی گئی تو $93 بلین کے اوپر مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی. اب جو $93 بلین ہے جس کا میں نے آپ کو ایکسٹرنل لائبلٹی, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشرف کے زمانے تک پچھلے سارے 55 سال میں آپ کا $45 بلین تھا اور صرف ان 2 گورنمنٹس کے بعد آپ کا $93 بلین ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے انہوں نے پچھلی گورنمنٹس کے قرضے دینے تھے؟ انہوں نے تو دگنے سے زیادہ کر دیا کام. تو کہنے کا مطلب یہ کسی نے تو یہ پے کرنا ہے. فریا کون؟ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں, ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خراب کر دیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو بھی آج گورنمنٹ میں ہوگا اس کو یہ 39 بلین پے کرنے پڑنے کہ نہیں, کہاں سے پے کرنے ہیں وہ, کہ ہم نے اپنی جیب سے ڈالنے نہیں ہے اتنے 39 بلین. اگر 39 روپے ہوں, 39 لاکھ ہوں, 39 کروڑ ہوں, شاید وہ بھی کوئی کر دے, 39 ارب ہوں, شاید وہ بھی کوئی مخیر حضرات کر دیں. یہ 39 بلین ڈالرز ہیں جو قوم کے اچھا اب جب قرضہ لیتے ہیں, اگر ہماری گورنمنٹ لیتی ہے ہم نے تو وہ واپس نہیں کرنا کل کو. اس حساب سے اگر دیکھیں گورنمنٹ چلی جاتی, اگلی گورنمنٹ آئی, اس گورنمنٹ نے بھی نہیں کرنا, اصل میں تو عوام نے دینا ہے, ملک تو عوام کا ہوتا ہے. تو قرضہ کون واپس کرتا ہے؟ ماچس لینے پہ ٹیکس دو, آپ ہسپتال میں جاؤ ٹیکس دو, آپ گاڑی خریدو ٹیکس دو, آپ مرچیں خریدو ٹیکس دو. تو مرتا تو غریب عوام ہے. تو غریب عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا احتساب کریں, ان سے جواب مانگیں جنہوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے اور آج ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ ہمیں قرضے لے کے وہ قرضے واپس کرنے پڑے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں. کہاں سے لائیں پیسہ؟ کوئی اور بتا دیجیے, اپوزیشن بیٹھی ہوئی, ان سے پوچھ لیجیے کہ کیسے واپس کریں وہ قرضہ. لیٹ می کم ٹو چودھری منظور. چودھری صاحب, پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ رمضان کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں گے کیونکہ مہنگائی بہت ہے, لیکن جو مہنگائی کی وجہ بار بار پی ٹی آئی بتا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پچھلا بیک لاگ قرضوں کا اتنا زیادہ ہے اور قرضے تو سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کا کوئی طریقہ کار ہے کیا؟ تمام پارٹیز اکٹھے مل کر کوئی طریقہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ قرضہ کیسے اتارنا ہے, اور یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ قرضہ کدھر گیا؟ فریاض بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں پروگرام کے شروع میں ایک جو کے پی کے اندر واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو وزیر صحت نے, اور یہ جو برکی صاحب ہیں, کوئی عمران خان صاحب کے پتہ نہیں کیا لگتے ہیں, انہوں نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ادھر, اور بجائے اس کے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی, وہ لہو لہان ڈاکٹر ہیں, ساری دنیا نے دیکھا ہے, اس غیر سیاسی پولیس نے اسی ڈاکٹر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی. اور جب ڈاکٹرز, ابھی میرے پاس لیٹسٹ ایک ویڈیو آئی ہے, اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ ڈاکٹرز اپنا پرچہ درج کروانے کے لیے تھانے میں گئے تو اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کو تھانے کے اندر پھر پولیس باقاعدہ ڈاکٹرز کو تھانے کے اندر مار رہی, اور پھر 7 گھنٹے ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا, جہاں پہ ساری پارٹیوں کے ایم پی ایس نے بیچ میں پڑھ کے مذاکرات کر کے 7 گھنٹے بعد ان کو ریلیز کرایا. یہ غیر سیاسی پولیس جس کو بڑا اٹھایا ہوا تھا, اس کی یہ حالت ہے. اور میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ڈاکٹر کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آر ہے وہ فوری طور پر ختم کی جائے, اور اس منسٹر کے خلاف اور وہ جو برکی صاحب ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے, بجائے اس کے کہ صرف آج کے پی کے اندر ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے, او پی ڈیز بند ہے, بجائے اس کے کہ یہ ملک گیر ہو جائے, اس سے بہتر پہلے اس کو یہ سنبھالے. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین نیب کا بڑا احترام ہے, ان کے جو 2 درجن سپوکس پرسن ہیں, مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے ایک اور پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن کا اضافہ ہو گیا ہے. چیئرمین نیب صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ کے پی کے اندر جو 16 انکوائریز ہیں ان کے کیا پیش رفت ہے,
ان کو بتانا پڑے گا کہ اگر وہ باقی جگہ پہ پاناما کا باقی ذکر کر رہے تھے تو نیو جرسی کے فلیٹس کا بھی ذکر کر دیتے تو شاید ان پہ اس قسم کے جو حرف آ رہا ہے وہ نہیں آتا. آلریڈی 2 درجن جب سپوکس پرسن موجود ہیں تو ایک تو یہ 2 درجن کبھی نیب کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں اور نیب کا جو چیئرمین ہے وہ کبھی ان کا سپوکس پرسن بن جاتا ہے. تو کوئی ہے یا نہیں ہے, آفیشلی کوئی نہیں ہے, لیکن اگر ایک ادارے پہ ہر وقت پولیٹیکل پارٹیز, ان کی لیڈرشپ, جن کے مقدمے چل رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہر وقت اعتراض کریں گے, اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ جو نیب گردی کر رہے ہیں اس کو بند کریں, آپ ساروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دیں. یہ کون سا غلط مطالبہ ہے؟ آپ ادھر کے پی کے اندر 16 انکوائریز ہے, بتا دیں مجھے کیا وہاں پہ کوئی ایک بھی ڈیولپمنٹ. دوسری بات یہ ہے, چلیے اگر چودھری صاحب بند کر دیں نیب کو پھر کیا کریں؟ نہیں کوئی ادارہ ایسا بنائیں جڑا اکراس دا بورڈر کر سکے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بند کر, بنانا ہے آپ لوگ. اور جو نیب ہے, نیب تو بنائی آپ تو اس وقت بھی رپورٹنگ کرتی رہی ہیں, اس وقت سے ہمارے ساتھ تھی 2002 میں. نیب کا کیا رول تھا؟ ہماری پارٹی کو پہلے بھی توڑا گیا اور بعد میں بھی توڑا گیا. I was not there, let me correct you. ہاں آپ میں نے کبھی مارشل لاء میں رپورٹ ہی نہیں کی, لیکن still yes I know کہ کیا ہوا. نہیں مطلب آپ کو پتا تو ہے نا. جی ہاں, آپ 2008 کے اوائل میں, یا مجھے ایسے ہی لگا جیسے اس وقت آپ آئی ہیں جب. This is not about me. Okay, so you are saying اچھا میں ایک اور تو اس لیے غلط ہے, right? This is the argument. ایک اور کہہ لوں, نہیں اکراس دا بورڈ چلے جائیں نا, اکراس دا بورڈ جائیں. اب یہ دوڑ کے ایک علیم خان کی مثال لے آئیں گے, آج میرا خیال ان کی بیل بھی ہوگی ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اچھا دوسری میں ایک گزارش کروں, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک جو ہوا ہے یہ اچانک قرضہ بڑھ گیا ہے؟ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, جو بھی تھی, نون کی, اچھی تھی بری تھی, میں ابھی اس میں نہیں جا رہا, کیا انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تھا کہ اچانک قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب قرضے جو ہیں وہ پہلے 7-8 مہینوں میں آپ نے 3400 ارب لے لیا؟ دوسرا یہ جو ہزاروں اربوں میں بتاتے ہیں, جب ڈالر 60 کا تھا تو اس وقت قرضہ جو تھا وہ اگر 15,000 ارب تھا تو ڈالر اگر 120 کا ہو گیا تو قرضہ کتنا ہو گیا؟ 30,000 ارب کا ہو گیا. اب اس تماشے کو بند کریں جو کچھ ہے. اور اگر 7.7 ارب روپیہ نون لیگ لے رہی تھی, پیپلز پارٹی روز کا لے رہی تھی 5 ارب, تو ایک دم سے آ کر 15 یا 16 ارب روپیہ آپ روز کا قرضہ لے رہے ہیں, اور پھر ان کو گالیاں. وہ کیوں 7.7 ارب روپیہ لے کر یہی قرضہ ادا بھی کر رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. میں کوئی نون گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, یا مجھے ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو بہت بری حکومت تھی جس کو یہ سارا دن گالیاں دیتے نہیں تھکتے, اس نے 1000 ارب سے اٹھا کر 1950 پہ ریونیو لے کر گئے. یہ جو ایماندار حکومت آئی ہے جس کو لائنوں میں لگ کر ٹیکس دینا تھا, اس نے 500 ارب روپیہ کمی کر دی ہے ریونیو کے اندر. اب لوگوں کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں, بوجھ پہ بوجھ شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی حلال ایمنیسٹی آ گئی ہے, پہلی ایمنیسٹی میں عمران خان صاحب نے فائدہ اٹھایا, دوسری ایمنیسٹی میں ان کی سسٹر نے فائدہ اٹھایا. اب یہ بتائیں اس حلال ایمنیسٹی میں سے جس کو کہتے تھے میں انویسٹیگیٹ کروں گا, چلو آپ علیمہ خان کو انویسٹیگیٹ کر دیں, ہم مان لیں کہ باقی سارا کچھ آپ جو کچھ کہتے رہیں ٹھیک کرتے رہیں. اب آپ جو کچھ کہتے رہیں ہر کام اس کے الٹ کر رہے ہیں اور گالیاں پھر دوسروں کو دے رہے ہیں. اب بہت ہو گیا گالیاں والیاں دینا. 10 مہینے ہو گئے آپ کو, بجٹ آ رہا ہے آپ کا, آپ لوگوں کو بتائیں آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, کتنی بڑھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو ریلیف کیا دے رہے ہیں, یا نئے 1600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں, 500 ارب روپے پچھلا آپ نے ریکور کرنا ہے, 1100 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, بجلی, تیل, گیس. اب براہ راست کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہوگا. اور جہاں تک یہ ہے کہ چوری, صرف ایک فکرہ مجھے کہنے دیں, جہاں تک یہ ہے کہ یہ بہت کوئی آؤٹ سٹینڈنگ حکومت آنی تھی. اب گیس جو ہے اس میں 2% SNGPL میں جب سے یہ آئے ہیں چوری بڑھ گئی ہے, اور 2% وہ سوئی صدرن میں بڑھ گئی ہے. بجلی میں اور بڑھ گئی ہے, پیسہ بجلی کا اور شارٹ فال بڑھ گیا ہے اور چوری بڑھ گئی ہے, یہ جو ایماندار حکومتیں آئیں.
تو یہ مطلب آپ بند کر کے جو حقائق ہیں آپ ان کا سامنا کریں, لوگوں کو یہ جواب دیں. بس ایک نظر ان مقدمات پر ڈال لیتے ہیں جو نیب میں ہیں. سابق صدر زرداری ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایک ریفرنس دائر ہو چکا ہے, باقی کیسز میں تحقیقات جاری ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر مل اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ریفرنسز دائر ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG اسکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں. حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے, جبکہ منی لانڈرنگ اور زائد اثاثجات کیس میں تحقیقات جاری ہیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس اسکینڈل میں تحقیقات جاری ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان میں مبینہ کرپشن کے ریفرنسز زیر سماعت ہیں. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں. سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثجات کی تحقیقات جاری ہیں. تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان کے خلاف نندی پور منصوبے میں تاخیر پر ریفرنس دائر ہے. وزیر دفاع پرویز خٹک کے خلاف معلم جبہ اسکینڈل میں تحقیقات جاری ہیں. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف مبینہ کرپشن پر نیب تحقیقات جاری ہیں. تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثجات اور آف شور کمپنی بنانے کے الزامات پر تحقیقات ہیں اور کئی ماہ سے وہ نیب کی حراست میں تھے. آج ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. صدیق الفاروق صاحب, اس میں کدھر ٹارگیٹڈ ہے, کون سا ایک پارٹی ہے, کون سا ایک بندہ ہے؟ یہ سب کے اوپر تو ریفرنسز بنے ہوئے ہیں, کیا کریں سارے پاکستان میں بنا دیں؟ بسم اللہ الرحمن لگے گا کہ یہ بیلنسڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو شہباز گل صاحب نے بھی بات کی, چودھری منظور صاحب نے بھی. چودھری منظور صاحب نے جو KPK میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے, میں ان کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں, اور حکومت میں آنے کا مطلب بدماشی کرنا نہیں ہوتا. Absolutely. ٹھیک ہے, اور یہ رویہ بالکل غلط ہے. دوسری میں عرض کروں گا, شہباز گل صاحب نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں. ہمارے دور میں قیمتیں کیا تھیں اور اب قیمتیں کیا ہیں. آپ بازار میں چلے جائیں, لوگوں سے, غریب اور متوسط عوام سے پوچھیں. کل میں نے ایک دوائی خریدی ہے پرندوں کے لیے, آج سے 6 مہینے پہلے وہ ہم لیتے تھے. مہنگائی ہو گئی ہے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. We accept that کہ مہنگائی ہوئی ہے. میں نہیں, لیکن اب لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی. اب انہوں نے کہا جی ہم نے قرضے لیے. ٹھیک, بالکل لیے, ہم نے $35 بلین قرضے لیے. یہ بات تو آ گئی نا سینٹ میں. حماد اظہر صاحب نے یہ بھی تو بتا دیا نا کہ ہم نے $32 بلین 51 کروڑ مسلم لیگ نون نے قرضے واپس کیے. بھائی واپس بھی کیے ہیں, پلس یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, یہ میں نہیں, یہ حماد اظہر صاحب نے بتا دی, یہ پرسوں بتائی. اس کے ساتھ ہم نے انفراسٹرکچر, اس کے ساتھ بجلی 1 گھنٹہ آتی تھی 1 جاتی تھی, یہ ساری جس سے پہیا چل پڑا صنعت کا. تو میرے بھائی یہ کریڈٹ بھی تو پہیا نہیں چلا تھا صنعت کا, انڈسٹری بند ہی رہی ہے ہماری پچھلے کئی سالوں سے. کہاں پہ چلا سر صنعت کا؟ جی فیصل آباد بند تھا, ملتان میں تیسری جگہ بند تھی صنعت. جب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تو چلی نا جی کوئی بجلی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, لوڈ شیڈنگ ختم کی, صنعت میں بھی بہت نہیں جناب, صنعت میں فیصل آباد جاتا رہتا ہوں, رائٹ, میں اور بہت سی جگہ جاتا ہوں, صنعت چل رہی ہے. انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو, تمام شعبوں کو شدید مدد کی ضرورت ہے. اب وہاں اب سبسڈی کیا ہے؟ اب یہ ہے جی کہ کل انہی کے اپنا عثمان ڈار صاحب ہیں, وہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ بالکل ہر سبسڈی ختم کر دی جائے گی. اچھا جی, یہ IMF کا بھی ویژن, عوام کا ٹیکس ہے تو عوام کا, IMF کے بھی ان کو اٹھا کے ادھر لگا دیا. دنیا میں سبسڈیز ہے, مثلا ایگریکلچر تو امریکہ جیسے ملک میں, برطانیہ جیسے ملک میں سبسڈائزڈ ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ میں, فرانس میں سبسڈائزڈ ہے. اس لیے کہ اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے تو ہمارے لیے خوراک ہی نہیں پیدا ہوتی. موسمی حالات کبھی فیور میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس لیے دیکھیے آپ اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں. ہم نے قرضہ لیا, ہم نے واپس کیا. ہم نے $20 بلین کے پروجیکٹ جو ہیں وہ سی پیک کے مکمل کر دیے. There's a lot of missing money in Pakistan. یہ missing money کی ہم کہتے ہیں, یہ missing money کی باتیں ہو رہی ہیں, نہیں ہے, میں باتیں جو ہو رہی ہیں تو اس میں پھر آپ پکڑیں, کیوں نہیں پرویز مشرف آتا, کیوں نہیں جاوید اشرف قاضی پہ معاملات چلتے, اس کے ساتھ 3-4 اور جنرلز ہیں, اور اس طرح سے اور باقی لوگ ہیں. ابھی KPK میں چلے جائیں نا, کیوں نہیں اب تک ریفرنس بنا اس کا میٹرو کا, کیوں نہیں اب تک معلم جبہ کے معاملات اور ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے. یہ جو چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں برابر لائیں.
پھر آپ اپنے لیڈر کو آپ کہتے ہو کہ انتہائی ایماندار لیڈر ہے. بھائی پہلے ہی اپنے ایمنسٹری اپنے فلیٹ کی اور نیازی بس سروس کی جو ہے وہ پرویز مشرف کے اپنا جو کالا مال ہے آپ نے وائٹ کیا, تو پھر کہاں سے آپ صاف آ گئے بھائی؟ آپ بڑے صاف بنتے ہو. So you are saying the same thing. اگرچہ کافی اب میں آ رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہے, نیب کو ادارہ ہے, جواب دے رہا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. اب نیب جب بنا, دیکھیے فریا آپ مجھے تو جانتی ہیں جی, میں نیب کا شکار بنا, مجھے 11 سال کے بعد انصاف ملا. سر تو اس میں بہتری لانے کا کام آپ لوگوں کا تھا. اب چیئرمین صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ اٹھ کے کہیں $45 بلین کا یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا, یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. وہ اٹھ کے یہ باتیں اگر کریں گے, جج جو اٹھ کے تو یہ باتیں سیاسی کرنے شروع کر دیں گے. انہوں نے بتایا کہ یہ اتنے پیسے یہ وہی چیئرمین صاحب ہیں. دیکھیں مجھے ان کے ہاتھوں ریویو پیٹیشن میں ریلیف بھی ملا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہوں گا یہ وہی چیئرمین صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا کہ جی پیسے یہاں سے انڈیا بھیجے ہیں, پھر وہ چپ ہو گئے جب انہوں نے کہا اترائیں ثابت کریں. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہاں آپ کہیں کہ جی اس کا حل کیا ہے, بھائی اس کا حل یہ ہے, بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ نیب کہ اس کی تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی کہ یہ بنایا تھا جب پرویز مشرف نے, اس سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائیں. مجھے یہی کہا نا وفاداری تبدیل کرو. نا مشرف صاحب کا زمانہ کافی سال گزر گئے, اس کو ادھر آ جائیں, ابھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی لوگ چل رہے ہیں, وہ سسٹم چل رہا ہے, وہ نظام چل رہا ہے. اور اس میں آپ بالکل, میں کئی دفعہ تسلیم کر چکا ہوں کہ ہم سارے لوگ مل کے اس کی اصلاح نہیں کر سکے, اگرچہ سپریم کورٹ اور دوسرے ججز نے بھی اس کو ڈریکون لا کہا. یہ سر ایک بات ہوتی ہے کہ کون کوئی بات کہاں کہہ رہا ہے, ہر جگہ یہ بات دیکھی جاتی ہے, جس پہ مقدمہ چلے وہی اگر خلاف بولے تو پھر کیا اس کی بات سمجھی جائے گی؟ پھر یہ بات, ہاں جس وقت کوئی اس بھٹی میں گرتا ہے تو اسے اس کی تپش کا پتہ چلتا ہے جب چولہے میں کوئی ہاتھ ڈالے گا, اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا. ایک مثال یہ, دوسری یہ کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو برا لگتا ہے. میں پھر یہ عرض کروں گا, جیل میں رہے نا, میں رہا, مجھے معلوم ہوا, میں نے باہر آ کے بات کی کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جب تک اس جیل سے نہیں گزرا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے نیب زدہ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نیب والے کر کیا رہے. میں نے نیب کے ساتھ کتنا تعاون کیا اپنے محکمے میں. still very alarming کہ اگر آپ لوگ یہ what is the point کہ نیب کو برا کہتے جائیں اور کوئی alternate نہ لے کر آئیں. میں یہ کہوں گا کہ نیب کو برا بھلا کہنے کی بات ایک طرف رکھیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو اکراس دی بورڈ, ترازو کا پلڑا برابر رکھیں, نمبر 1. نمبر 2, جس چیز پر پچھلے دنوں وزیر قانون نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان ایک اتفاق ہوا ہے کہ ہم نیب قانون کی اصلاح کریں, وہ اصلاح کی طرف جائیں. Okay, this is important, وہ ہمارے پاس ہے اس کی ڈیٹیلز, we will talk about it right after break. Keep watching Shine with Faria. ویلکم بیک. نیب کی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہیں. اب تک کی نیب کی کارکردگی کیا تھی؟ کرپشن الزامات پر 4010 افراد کو گرفتار کیا گیا. نیب کو کرپشن کی 4,26,648 شکایت ملی, 4,248 معاملات کی تحقیقات کی گئیں, 326 ارب روپے وصول کیے گئے, 3,535 ریفرنسز دائر کیے گئے. التوا کا شکار مقدمات کی تعداد 1219 ہے, اور اس طرح جو پینڈنگ کیسز کی مالیت 895 ارب روپے ہے. احتساب مقدمات میں سزا کی شرح 70.8% رہی. جب سے یہ پریزنٹ چیئرمین آئے ہیں, جو تبدیلی ہمیں تھوڑی نظر آ رہی ہے نیب میں, وہ کیا ہے؟ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے آنے کے بعد جو کارکردگی ہے وہ یوں ہے. کرپشن الزامات پر 600 افراد کو گرفتار کیا گیا. نیب کو کرپشن کی 54,344 شکایت ملی, 302 معاملات کی تحقیقات کی گئیں, 4,300 ملین روپیز وصول کیے گئے, 590 ریفرنسز دائر کیے گئے. جنرل امجد, تھینک یو سو مچ فار ویٹنگ سو پیشنٹلی. جنرل صاحب, یہ پیسہ آیا بھی ہے ملک کی کٹی میں, یہ لوگوں نے پلی بارگینز بھی کی ہیں, لوگ پکڑے بھی گئے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہو رہا تھا؟ آبویسلی کچھ تو معاملات تھے کہ یہ پیسہ ریکور ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فری پیسہ ٹھیک ہے ریکور ہو رہا ہے, لیکن جو میگا کیسز ہیں وہ تو آگے نہیں بڑھے, وہ تو اسی طرح ہی چلتے رہے. میاں نواز شریف صاحب کا ایک کیس ہے جو کہ جس میں آپ کہہ لیجیے کہ پروگرس ہوئی, اور وہ اس لیے ہوئی کہ وہ جی آئی ٹی تھی جس نے انویسٹیگیشن کی, نیب نے تو نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, بلکہ جب جی آئی ٹی کے اوپر بھی انہوں نے بنائے اس کے ریفرنسز وغیرہ, تو وہ ریفرنسز ان کے اچھے نہیں تھے, درست نہیں تھے,
جس کی وجہ سے پروسیڈنگز بھی بعد میں اچھی طرح نہ چل سکیں. وکیل انہوں نے جو پیش کیے وہ گونگے وکیل تھے, زبان نہیں تھی ان کی, وہ بولتے ہی نہیں تھے وہاں پہ جا کے. تو نیب کی اپنی پرفارمنس کے بہت سارے ایشوز ہیں. دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے نیب کی طرف توجہ نہیں دی ٹھیک کرنے کی. دونوں کی حکومتیں آئی تھیں, 5 سال حکومتیں کی ہیں, لیکن اس میں انہوں نے اس کی امپروومنٹ نہیں کی, بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اپنی مرضی کا چیئرمین لگا کے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا تو دونوں سائڈ مطمئن ہو جاتی تھیں, کیونکہ دونوں اپوزیشن اور حکومت مل کے چیئرمین لگا لیتے تھے. پچھلے چیئرمین کا دیکھ لیجیے, زرداری صاحب کے دونوں ہی ریفرنسز جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ گئے اور نیب کی غلطی سے وہ ختم ہوئے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے فوٹو کاپیاں لگائیں ڈاکومنٹس کی جو کہ نیب کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی. 1 مہینے بعد دوسرا ریفرنس لے کے گیا, اس میں پھر فوٹو کاپیاں لگائیں. جب آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں نہیں ہوئی, پھر اپیلیں نہیں کی انہوں نے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اس کے خلاف. تو نیب جو ہے وہ جب تک مرضی کے مطابق کام کرتا رہا بالکل ٹھیک, تو امپروومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی. اب چیز یہ ہے کہ فیکچولی تو اس کی امپروومنٹ ہونی چاہیے جہاں واقعی وہ کرپشن پکڑ سکیں, جہاں ان کی استعداد بڑھے, جہاں ان کی پرفارمنس بہتر ہو. یہ نہیں کہ نیب کو آپ بریف کر کے تو سمجھیں کہ ایک تاثر یہ بھی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں نیب کو. کیا ایسا اس وقت ہو رہا ہے اس وقت ان چیئرمین کے نیچے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مشرف نے جب یہ ادارہ بنایا تھا تو بناتے وقت تو پولیٹیکل اس کی نہیں تھی کوئی بھی انٹینشن کہ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنا یا کچھ کرنا ہے. اس وقت تو یہی تھا کہ احتساب کرنا ہے. یہ صورتحال بنی جا کے 2 سال کے بعد جب اس کو اس میں الیکشن کروانے تھے اور ڈیموکریسی کا اس کو جوش آیا, تو پھر انہوں نے نیب کو استعمال کیا. تو نیب کا استعمال جو ہے وہ پنک پارٹی بنانے میں نیچرلی مصروف ہو گئے وہ لوگ, اس میں نیچرلی اس کا مس یوز ہوا. وہ آج بھی ہو سکتا ہے, پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو چیزیں جو تھیں یہ ہمیں اگلے 10 سال میں جو لوگ اس سے, جیسے ابھی صدیق الفاروق کہہ رہے تھے کہ میں نیب زدہ ہوں, یہ نیب کے اس پروسیس سے گزرے, ان کو اندازہ تھا, پتا تھا کہ کیا ہوا. تو سب کو مل کے یہ نیب کے اس طرح کے رول, اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو قوانین بنا لینے چاہیے تھے تاکہ نیب ادھر کام نہ کر سکے. کیونکہ نیب میں اگر ایک آدمی کو آپ اریسٹ کر لیتے ہیں, 1-2 سال اس کو جیل میں رکھ کے آپ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ بری ہو گئے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے نیب کے اوپر کو پینلٹی ہونی چاہیے. نیب پہ پینلٹی ہونی چاہیے. اوکے, کیونکہ یہ تو بڑی زیادتی ہے نا کہ آپ اریسٹ کر دیں. ہاں اگر جیسے ابھی کسی کا آپ انکوائری کرتے ہیں, اس کو 100 دفعہ بلائے آپ آ کے, وہ اتنی طرح کے بات چیت بتا کے چلے جاتا ہے, اس میں اس کو بعد میں اریسٹ کر دیں کہ اب جی آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا, یا اس کو کہہ دیں کہ نہیں آپ کا کوئی ایویڈنس نہیں, آپ فارغ, وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کو آپ پکڑ کے اندر بند کر لیں گے, اس کو اگر آپ 1-2 سال بعد چھوڑے اور کہیں کہ جی ہاں ہمیں ایویڈنس نہیں ملا, تو وہ تو نیچرلی اس آدمی کے تو 2 سال برباد ہو گئے, زندگی ختم ہو گئی. اور تناسب کتنا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ نیچرلی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے, جیسے بھی صدیق الفاروق خود اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ بعد میں بری ہوئے, تو نیچرلی جو انہوں نے جیل میں وقت کاٹا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں تھوڑی سی ذرا بات, ایک تو پتہ نہیں دوبارہ آپ ٹائم دیتی ہیں کیونکہ پروگرام ہی تقریباً آدھے سے زیادہ نکل گیا. ہاں میں ذرا باتیں کر دوں. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو امپروومنٹ اس سائڈ پہ کرنی چاہیے کہ بلا جواز لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جائے, ہیرس نہ کیا جائے, اور وہ اپنی انکوائریز کرے. دوسرے اس کی استعداد بڑھانی چاہیے. ان کے پاس ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ اتنے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کیسز, یعنی 17 سال سے آپ دیکھیے 2 کیسز راجہ پرویز اشرف کا اور یوسف گیلانی کا, 8 سال ہو گئے ان کو پھیرے لگاتے ہوئے اور کیس مہنگے مہنگے, کوئی آگے نہیں چلا. تو یہ چیزیں جو کہ ان کو دور کرنی چاہیے. لیکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, علیمہ خان کا کیس ہے یا کوئی اور بھی, پی ٹی آئی کے جن بھی کیسز کی بات کی جاتی ہے, یہ وہ کیسز ہیں جو کہ پہلے کے چلے آ رہے ہیں. یہ 2 حکومتوں نے کیوں نہیں ان کا احتساب کیا؟ اب اپنا شروع ہوا تو یاد آ گئے سارے, وہ پچھلے کیس یاد آ گئے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس چیز پہ رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا آئیڈیل ہے, یہ کوئی فرشتے ہوتے تو بڑا احتساب اکراس دا بورڈ سب کا ہو رہا ہوتا, وہ مجھے کم از کم اس دور میں تو ہوتا نظر نہیں آتا. لہذا یہی ہو سکتا ہے کہ کل ان لوگوں کی باری آئے تو یہ پکڑنا شروع کریں, یہ ان کا احتساب کرتے ہیں جن کا آج نہیں ہو رہا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس پرٹیکسٹ کے اوپر ان پہ کرٹیسزم کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنا دور گزار چکے ہیں.
اور اس میں آپ نے کوئی احتساب نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کیا, لہٰذا اب اپنی باری کا انتظار کریں. رائٹ. ڈاکٹر گل, یہ جیسے ابھی مشرف صاحب کی بھی اگزامپل دی ہے کہ شروع میں تو شاید نیب کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آہستہ آہستہ ضرورت پڑتی ہے. آپ لوگوں کے بھی اتحادی ہیں, آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ اتحادی آپ کے ساتھ رہیں, نیب ان کو تنگ نہ کرے. آپ کے اپنے کچھ لوگ ہوں گے, آپ چاہیں گے کہ وہاں پہ نیب نہ جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریشر نہ ہو گورنمنٹ کا نیب کے اوپر؟ فریہ دیکھیے, 23 سال پہلے ہمارے لیڈر عمران خان نے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کا نام ایک ہی تھا اور وہ تھا انصاف. جب یہ تمام لوگ, ابھی میرے یہ دونوں دوست دونوں پارٹیز ہیں, بہت سینئر ہیں, غصے میں بھی بڑے رہتے ہیں, بات بھی غصے میں کرتے ہیں, لیکن ہم مسئلے کی بات ہے کہ جتنے بھی غصے میں بات کریں, 23 سال پہلے آپ کو پی ایم ایل کیوں کی ضرورت نہیں تھی, 23 سال پہلے آپ کو کسی اور مجھے اب جواب دینے دینا, آپ نے دیکھیں سب کو ان انٹرپٹڈ فریہ بات کرنے دی, مجھے بات اگر کرنے دیں تو I'll be very thankful. تھوڑا ٹائم بھی دے دیجیے, کیونکہ میں نے 2 لوگوں کا جواب ایک بندے نے دینا ہے, تو تھوڑا سا انصاف کر دیجیے یہاں پہ. اچھا, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں. جب یہاں کہا جاتا ہے مہنگائی ہو گئی, جب یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے بھی قرضے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یادداشت کے لیے, قرضے تو ہر حکومت واپس کرتی ہے کیونکہ پہلے لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو دیکھنا ہے پہلے کسی نے کیا کیا. میں دوبارہ اب مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا, صدیق الفاروق صاحب نے, مجھے لگتا ہے مجھے سونا نہیں تھا, 45 ارب, اور پھر کہتے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو قرضے بڑھ گئے. بھائی آپ نے ڈالروں میں قرضے لیے ہوئے ہیں. 45 ارب پہ مشرف چھوڑ کے گئے تھے, 61 ارب پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی, 45 سے 61 چلا گیا 5 سال میں, 61 سے 93 ارب صدیق الفاروق صاحب چھوڑ کے گئے. اب یہ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 45 ارب کے اوپر سود اور سب کچھ واپس کرنا تھا, وہ آج کی گورنمنٹ نے جب 93 پہ کرنا, ایک ہی بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر انہیں 45 اور 93 کا فرق نہیں کہ کیا ہے, اور اگر تو ملک میں کوئی بہتری ہوئی ہو پھر تو سمجھ آتی ہے. بجلی کی انہوں نے بات کی, چوری زیادہ ہو گئی, چودھری صاحب نے بات کی. ہم بجلی بناتے ہیں, اس پہ ہمارا خرچ آتا ہے 1300 بلین. یہ میں 2018 کی آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, جب گورنمنٹ گئی پچھلی, اور ہم اس پہ کرتے ہیں کلیکشن کتنی ہے ہماری, 1000. تو ہر سال ہم 300 بلین جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں ڈال رہے ہیں. ہاں, ایک جگہ پہ ضرور ہے کہ چودھری صاحب کی گورنمنٹ تک گیس میں کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا. یہ جو عظیم گورنمنٹ تھی, تجربہ کار گورنمنٹ, جس میں ارسطو بھی تھے, جس میں تجربہ بھی تھا. میاں صاحب پہلے کہتے رہے کہ ہمیں لائیں, ہمیں تجربہ کار, اور گورنمنٹ میں آنے کے 2 سال کے بعد انہوں نے کہا سانو پتہ ہی نہیں سی حالات ایڈے خراب نے. اس گورنمنٹ نے کیا کیا, اس گورنمنٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 261 بلین جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں گیس کے آپ کے جو ہے سرکولر ڈیٹ. اب جب آپ قرضہ ڈالتے جائیں گے, میں بار بار آپ کے ساتھ عام فہم بات پہ بات کر رہا ہوں, جب 100 روپے گھر کی آمدن ہوگی, اس کے بعد 200 روپے آپ خرچ کریں گے, وہ جو اوپر والا 100 روپے وہ 2 طریقے سے آئے گا. سبسڈی کہتے ہیں جی ہم نے سبسڈی دینی, بالکل دیجئے, حق بنتا ہے غریب لوگوں کا سبسڈی دینے کا, لیکن امیر سے لے کے دینا سبسڈی, قرضہ لے کے نہ دیں. اس غریب کے گھر کو گروی رکھ دیا آپ نے, تو آپ کے اپارٹمنٹ سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے, آپ نے تو باہر چلے جانا ہے بعد میں, آپ کی جائیداد آپ کا سب کچھ باہر ہے, آپ کا کیا لینا دینا یہاں پہ. سبسڈی آپ دے رہے ہیں باہر سے قرضہ لے کے. سبسڈی وہ امریکہ اگر سبسڈی دیتا ہے تو وہ کسی فہم کے ساتھ دیتا ہے, کسی طریقے سے دیتا ہے, امیر آدمی کو ٹیکس کرتا ہے, جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ہے ٹیکس کی بریکٹ بڑھتی جاتی ہے. آپ نے کیا کیا, مجھے بات کرنے دیجیے, فریہ بات کرنے دیجیے. ایک جملہ ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ پھر آپ جتنا مرضی بات کرنے دیجیے. میں نے کوئی جملہ نہیں بولا, ایک جملہ 2000 سے ہم نے 3800 ارب روپے ٹیکس, مجھے بات کرنے دیجیے گا, مجھے بات کرنے دیجیے گا, آپ کو میں جملہ بولنے دوں گا, بات کرنے دیجیے گا. اس کے بعد 2012 میں جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہماری ایکسپورٹ تھی 21 بلین. یہ اس قدر شاندار گورنمنٹ آئی تھی صدیق الفاروق صاحب کی, اس قدر شاندار گورنمنٹ تھی, جس نے 2018 میں آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 2012 سے بھی نیچے تھی. جو کہہ رہے صنعت کا پہیہ چلا دیا, انہوں نے کسی اپنی صنعت کا پہیہ چلایا, اور تو ہمیں نہیں پتا کس صنعت کا انہوں نے پہیہ چلایا. مطلب اتنی ڈٹھائی ہے, بجائے اس کے کہ مان لیں لوٹ کے کھا گئے ملک کو, بجائے اس کے کہ مان لیں کہ آج مہنگائی کی زد میں جو اوپر سے کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, اوپر سے کہتے ہیں دوائی مہنگی ہو گئی, میرے جانوروں کی دوائی مہنگی ہوگی. اور بھائی ہونی تھی نا, جب ہر ڈیل میں حمزہ شہباز, سلمان
سلمان شہباز چائنا میں جا کے بیٹھ کے ڈیلوں میں سے کک بیکس لیتے تھے. ہونی تھی نا جب ہر جگہ سے پی کے ایل آئی جیسا ہاسپٹل جو 475 بیڈ کا ہاسپٹل آپ نے 22 بلین میں بنایا, جس میں پیشنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ 5 کروڑ کا آپ کو شوکت خانم نے آفر کیا. یہ پڑے ہوئے میرے پاس ڈاکومنٹ, آپ نے 75 کروڑ کا وہ خریدا. تو ہونی تھی نا یہ مہنگائی جب لوٹ کے کھا گئے آپ لوگ. کس منہ سے آپ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی ہے آپ کے پاس کوئی اس میں لاجک ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی الزام لگا دو, چھین کے طریقہ ہے ملک سے, لوٹ کے کھا گئے ہم. کوئی الزام نہیں لگا رہا. یہ آپ نہیں چلے گی, یہ لوٹ اور مار اور ڈکیتی, یہ آپ کا کام نہیں چلے گا. کوئی لوز ٹاک نہیں ہے, کوئی لوز ٹاک نہیں ہے. یہ لوز ٹاک نہیں ہے, یہ بالکل الزام ہے اور جھوٹ ہے. ڈٹھائی ہے کہ آپ روز اتنے ڈھیٹ ہیں آپ لوگ کہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے 9 مہینوں میں اس ملک کی کیا بربادی کی ہے. بٹ ڈاکٹر ثبوت کچھ کر رہے ہو, ڈیفیسٹ 30% آپ اس کو لیڈر مانتے ہو جس نے سب سے پہلے سیاست میں ابتدا کالے دھن سے کی. آپ کو نیب پکڑے تو نیب ظلم کر رہی ہے. آپ کو کالے دھن سے جس نے ابتدا کی سیاست میں, آپ کو دوسرے یاد آ جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا کیس آپ کی علیمہ خان صاحبہ ہے جنہوں نے اپنا کالا دھن سفید کرایا. کیوں نہیں کیا؟ سامنے پڑا ہے وہ کالا پیسہ پورے کا جو اس نے سفید کرایا ہے, وہ 3.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوا کالے دھن پر. اس طرح کی مساق جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسے کام نہیں. لیکن آپ کی ڈٹھائی کی خدا کی قسم داد آپ انشاءاللہ رہیں گے بھی نہیں. کہتے مہنگائی ہو گئی. تو آج اگر 5 سال ہم برے کام کریں تو مہنگائی نہیں ہوگی اس کے بعد اگلے 5 سالوں میں. جب ملک کو مقروض کر دیں آپ, ہمارے زمانے میں مہنگائی نہیں ہوگی. اگر اتنا ہی برا کام کیا تھا تو اس مجھے 2 منٹ دیں. کیوں نہیں تھی مہنگائی؟ فریہ میں بتاتا ہوں ان کے پہلے 8 مہینوں میں 21% مہنگائی تھی. جتنی کی ہے سب جھوٹ بولا. 8 مہینوں میں 21% مہنگائی تھی. جھوٹ بولا ہے, ہر بات جھوٹی کہہ رہے ہیں. 8 مہینوں میں 9% مہنگائی تھی. ہماری 6.9% مہنگائی تھی. خوف کرو یار, ہماری ان سے دونوں سے مہنگائی کم ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس کو وہ تکلیف یاد ہوتی, پرانی بھول جاتی ہے. میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں پہلے 8 مہینے کے. پیپلز پارٹی کی 21% تھی, نون کی 9% تھی, 6.9 ہے. اوکے, آپ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کر دی ہے. ان کو آپ پوچھیں گے انہوں نے سب اچھا کیا ہوا ہے, کچھ غلط نہیں کیا. یہ بھرے پڑے ہیں کچے چٹھے سارے. آپ چلے جائیں مارکیٹ میں, جی ہمارے دور میں چینی کی قیمت, گھی کی قیمت, بجلی کا ریٹ, پیٹرول کا ریٹ, یہ ساری چیزیں جو عوام کی ہیں, ہم نے تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا. اس کے باوجود ہم نے ٹیکس کے ذریعے آمدنی جو 2000 ہمیں ملی ہم نے 3800 تک پہنچائی, دگنی کر دی. ایسے ہی ہو گئی. لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ٹیکس دینے کی, تو ہم نے ٹیکس وصول کیا. ہم نے یہ ٹیکس جو انہی کے منسٹر نے میں نے بتایا کہ $32.5 ارب ہم نے واپس کیا. 35 اگر لیا تو $32.5 واپس بھی کیا. اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ایک انفراسٹرکچر کا آپ کا مثال ہے سامنے, پشاور میٹرو آپ سے بند نہیں رہی, اور کرپشن پہ کرپشن اس میں ہو رہی ہے, وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ڈھیٹ ہے. آپ سے بڑھ کے اور آپ کے لوگوں سے بڑھ کے ڈھیٹ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں جس نے سامنے کالا پیسہ سفید کرایا ہے. Okay, we will talk about it right after break. Keep watching Shine with Faria. اینڈ ویلکم بیک. چوہدری صاحب, یہ گورنمنٹ کا سٹانس تو وہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, لیکن جو نیاب قوانین میں اصلاحات کا وعدہ کیا تھا انتخابی مہم میں پی ٹی آئی نے, اس میں اپوزیشن کا ان کو تعاون درکار ہے. کیا اس حوالے سے آپ ان کو مدد کریں گے؟ اچھا فریہ, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی جنرل شعیب صاحب, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, یعنی جو بنانے والا ہے غلط قانون یا غلط کام کرنے والا ہے اس کو گالی نہیں دی جا رہی, گالی دی جا رہی ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے ٹھیک کیوں نہ کیا. مجھے کرنا چاہیے تھا, یہ میں اپنی فالٹ مان رہا ہوں, لیکن بنیادی طور پر ذمہ دار تو وہ ہے جس نے ایک غلط کام کیا. اس کے متعلق کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. سر کریں بات, میری بات سن لیں جنرل صاحب, میری بات آپ سن لیں, میری بات آپ سن لیں نا, سننے کی تھوڑی سی ہمت. میں نے تو ابھی کہا ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ بات مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جنرل مشرف کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں, وہ ان کے بارے میں کبھی کسی نے پوچھا؟
जनरल कियानी ने, एक मिनट जरा फरिया, एक मिनट जरा मुझे एक मिनट जरा बात करने दें, आपकी हुकूमत, मुझे एक मिनट जरा बात करने दें, मुझे बात करने दें। जनरल साहब अगर उनकी एक मिनट बात सुने फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो जनरल कियानी के भाई की क्या उनके दौर में दास्तानें थी, उसके बाद अभी तक क्या हुआ उनके खिलाफ? अरबों रुपए के केसेस हैं। सो ये ना करें कि आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को, मैं कहता हूं जो बंदा गलत है ले जाएं। आप 90 लाख हैं, कील क्रीम डैडी कहते हैं फेक अकाउंट्स, जीआईटी कहती है हमें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले हैं 5000, जेकेटी के जहांगीर खान तरीन के 99 फेक अकाउंट्स हैं, 16 काबिल गर्दन जदनी है जो ओमनी ग्रुप वालों के हैं, बाकी सबको माफी है। जो जरदारी साहब कहते हैं ना कोई मोइशत, जब आप एक को पिक करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, तो वो 90 लाख डर के बैठ जाते हैं। इस मुल्क में हर बंदे ने फेक अकाउंट्स, जब आप बाहर इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, जितने लोग हैं सबके फेक अकाउंट्स हैं। मुझे आप फैसलाबाद में ले जाएं, इस्लामाबाद, जहां पे मर्जी चले जाएं। सो हम ये कहते हैं कि अगर करना है अक्रॉस, तो हम उस वक्त कहा था नून को, ये नून नहीं मानी थी उस वक्त, इनका ख्याल था कि इन्हें कौन पूछने वाला है, अब उसी में ये फंस गया है। अब भी हम कहते हैं कि जो नहीं कर रहे वो, मुझे ये बताएं कि ये जो है वजीर दिफा, इसकी कितनी पेशियां हुई हैं? ओके, आप आसफ जरदारी साहब को रोज बुला लेते हैं। आसफ जरदारी साहब पे पहले जब गिरफ्तार किया था 10 केस बने थे, दूसरी बार किया था 12 बने थे। अब हमें 22 का तो पता है, बाकी गिल साहब बता दे कि 22 बना रहे हैं कि 44 बना रहे हैं। वो पहले भी हमने भुगता था, वो दूसरा भी भुगता था, अभी भुगत लेंगे, लेकिन इनसे नहीं भुगता जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक मिनट, जो गिल साहब ने बात की, मेरा सवाल यह था कि क्या नून लीग की हुकूमत ने आखिरी हफ्ते में ये 45 अरब डॉलर का या 39 अरब डॉलर का कर्जा लिया, या पूरे 5 साल में लिया और वो देते भी रहे? फिर ये मैं कहूंगा कि आपकी हुकूमत तो ईमानदार आनी थी, टैक्स लोगों से कलेक्ट, अगर आप 400 अरब रुपया हर समाई का 100 अरब रुपया जायद टैक्स ले लेते, लोग आपको दे देते। आपने तो कहा था ना कि लोग लाइनों में लग कर देंगे, तो आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको महंगाई करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप नहीं कर सके तो इस वजह से आप महंगाई कर रहे हैं, आप लोगों पे बोझ डाल रहे हैं उसका। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए, हम इनको कहते हैं कि ये चीजें ऐसे न करें। आप अपनी जिम्मेदारी जो इस वक्त आप हुकूमत में है वो पूरी करें, और फिर उसके बाद देखें। चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो जनरल साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। जनरल साहब ये सवाल तो अब सिर्फ चौधरी साहब का नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन। मैं जरा बातें करूं, देखिए इनकी सारी बातों का जवाब है, बड़ी सीधी सी बात है। रहमान मलिक लेके इतनी फाइलें बैठा करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी मियां नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत मेरे पास हैं, ये पड़े हैं, हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो भी शहबाज शरीफ साहब भी पेट से पैसा निकालने की बातें करते, इन्होंने कुछ नहीं किया। वक्त आया तो ये सारे मिली भगत पे काम करते रहे। चीखें आज क्यों निकल रही हैं? भी आपका टाइम था, क्यों नहीं आपने की? ये सारे लोग जो है इसको शामिल थे इन कामों में। अगर ये जिसकी भी आप पकड़ेंगे, अच्छा चलो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, किसी की भी लेने। मेरे एक सवाल का जवाब बात करने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए बात यह है कि इन झगड़ों से, इल्जाम तराशियों से, इनसे आपका काम नहीं चलेगा। मुल्क आपका इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। हुआ क्या आपके साथ? हुआ ये है कि आपको आईएमएफ डेट ट्रैप में लेना चाहता था। अमेरिका के कहने पे आपको कर्जे दिए जा रहे थे, जबकि आपको नजर आता था कि आपकी आमदन जो है, जो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 16 अरब डॉलर की कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप 32 अरब डॉलर की कर रहे हैं। ये 32 अरब डॉलर जो है ये कर्जे से, जो 16 अरब डॉलर का आपका जो नजर आता है गैप, वो कर्जों शर्तों से पूरा होता रहा। आपने प्रोजेक्ट लगाए जिनसे आमदन नहीं है, आप उन प्रोजेक्ट से आप फर्दर उनमें सब्सिडीज देकर उनको चला रहे हैं। वो आपकी ये मेट्रो बसें हों या आपकी ऑरेंज ट्रेन हो, या कोई ये कर्जों से कोई अयाशी के काम नहीं कर सकता। हमारा प्रोग्राम नहीं है जनरल साहब। ये है, अब मुझे बात मुकम्मल करने दे। सूरत हाल ये है कि आपको उन्होंने ट्रैप करके 95 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा दिया, जहां आपकी ताकत नहीं है कि आप ये कर्जा उतार सकें, और आज आपको निचोड़ा जा रहा है। अमेरिका ने किया ये आपके साथ कि उन्होंने पहले आपकी एड बंद की, हर तरह की सारी चीजें बंद करके उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं है। वो आपको साउथ एशिया में अपनी पॉलिसी जो उन्होंने दी है, जिसमें इंडिया का प्रेडोमिनेंट रोल है, वो आपसे मनवाना चाह रहे हैं। आपने नहीं मानी, उन्होंने आपकी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कर दी। अमेरिका लेके गया आपको एफएटीएफ में,
अमेरिका ने सख्त टर्म आपको पहले उन्होंने कह दिया था कि IMF जो है ये नहीं रखा कि आप चाइना के साथ। अभी जरूरत इस बात की है कि ये नहीं, अमेरिका के करीबी ज़ियाउल हक रहा, अमेरिका के करीबी मुशर्रफ रहा, अमेरिका के सबसे करीब अयूब खान रहा, याया खान रहा, हम कौन सा रहे? देखें, अमेरिका की मोहब्बतें तो सारे जर्नैलों ने निभाई हैं। मेरी बात सुनिए, अगर मुशर्रफ ने करप्शन की थी तो मैं उसके जाती फेल को बचाने के लिए कतई नहीं बैठे, मैंने उसकी कभी भी दिफा नहीं किया। नहीं, कभी कहें ना कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, कभी आप भी कह दें। ये आपका ईमान है, ये आपका ईमान है कि जरदारी साहब के नहीं, आपने कभी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये आप हो रही है तो आप दिफा क्यों करते हैं? आप क्यों दिफा करते हैं? आप नहीं, आपने कभी कहा? ये गलत है बात। आप लोग दूसरों की चोरियों को नहीं, आपने कभी कहा? आपने कभी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कहें, अभी कहें। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें ना कहा हो। मैं अभी कहें कि उनके उन जितने फौजी अफसरों ने करप्शन की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कहें आप। उनके जाती करतूतों का मैं जिम्मेदार नहीं। राइट, बट वी एग्री, आई थिंक एवरीवन एग्रीज कि अगर हमने पैसा वापस लाना है या करप्शन को रोकना तो क्रॉस द बोर्ड होगा। हम कोई ईमान नहीं बेचते, और आप जो ज्यादतियां करते हैं, ईमान जो बेचते हैं उन सबका पता है कौन बेचते हैं, इन्होंने मुल्क किस किस ने कब मुल्क बेचा उसका भी पता है सबको। ये जो शिकायत जो है नैब में हजारों लाखों शिकायत, उनमें मैं आप सर्च करूं कि किन्होंने मुल्क के लिए जाने दी और किन्होंने मुल्क बेचा वो सारी दुनिया को पता है। 34 बंदे डिसमिस किए अपने जो उन्होंने गलत काम किए थे, और 5 बंदे जेल भेजे। अब उन्होंने इकट्ठे होके ना वो एक दरखास्त दे दी कि जनाब अब सुन ले। तो मैं ये कहूंगा कि नैब कानून में ये भी होना चाहिए कि जो झूठी दरखास्त दे, जिसकी दरखास्त झूठी साबित हो जाए, तो फिर उसकी जो है उसको उतनी सजा मिले। पहला सवाल ये कि क्या ऑपोजिशन रेडी होगी इसके लिए? होनी चाहिए। ओके, जनरल साहब और चौधरी साहब दोनों अपने जो स्टेटमेंट से प्रिया, मुझे एक बात कहनी है, मुझे एक बात जी सर, एक बात कहनी। ये फिर जनरल साहब ये भी बता दें कि दरियाओं का पानी किस दौर में बिका था, पाकिस्तान किस दौर में टूटा था, फिर सियाचिन किस दौर में गया था, ये बताएं लोगों को। ये हकीकतें हैं, ये अकल की दलील है। ये बताएं, ये भी अकल की दलील है। अगर एग्रीमेंट न किया होता आज आपको एक बूंद न मिलती। जी हाँ, किसने दरिया बेचे थे, किसने सियाचिन दिया था, किस दौर में, और किस दौर में इस मुल्क की हिफाजत के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये भी बताएं लोगों को। किस दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया और उनके साथ हशर क्या किया, ये भी बताएं लोगों को। दोनों को स्टूडियो में इनवाइट कर रही हूं। वो किसने कब क्या क्या हशर किया बताएं लोगों को। उनका हशर, हाँ, सत्यानाश किया। जिसने इस मुल्क का दिफा किया उसको फांसी दे दी, सत्यानाश हो गया।